وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج میلاد نبی ہے. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی دیا. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی دیا. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، آج کی یہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس ٹیپی بیل کی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر انتہائی خشک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے. میں اپنے عزیز محترم جناب میاں غضنفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت کانفرنس اور جلسے کے انعقاد پہ صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ پر قبول فرمائے. برادران اسلام، میلاد آپ منا چکے، جلوس آپ نکال چکے، نعتیں آپ پڑھ چکے، نغمات محبت آپ الاپ چکے، الحمدللہ. اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے یومئذ تحدث اخبارہا کہ قیامت والے دن زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر کسی نے اچھا یا برا عمل کیا ہوگا تو زمین کا وہ ٹکڑا اس کے عمل کے اوپر گواہی دے. تو جب آپ جلوس نکالتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین کو اپنے حسن عمل کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں. تو آج مسجد بھی اس جلسے کے اوپر گواہ ہے.
کہ عشاق رسول جمع ہوئے تھے، نبی کے متوالے جمع ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بزم سجی تھی، اور کس نے کس انداز سے حاضری پیش کی تھی، کل زمین ساری کی ساری کہانی کہہ دے گی۔ بڑی توجہ سے میری بات سنیے، اگر زمین کو یہ اللہ کریم نعمت عطا فرما سکتا ہے کہ اس کو میرے نام کا پتہ ہے، میرے چہرے کا پتہ ہے، دابر معاشر کے حدود میری باری کا پتہ ہے، اور اس کو میرے عمل کا پتہ ہے، جو رب زمین کو اتنا علم دے سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو علم کیوں نہیں دے سکتا؟ اور یہ کہانی نہیں، اٹکل نہیں، پچو نہیں، اندازہ نہیں، تخمینہ نہیں، خدا کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، زمین گواہی دے گی۔ اور پھر اس کی تشریح میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں زمین تمہاری ماں ہے، اس کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بناؤ۔ زمین تمہاری ماں ہے، اس کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بناؤ۔ تو حضرات، میلاد منانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جن گلیوں سے آپ درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، قیامت والے دن وہ زمین کے ٹکڑے آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کا نام بڑے ذوق سے دیتا تھا، بڑی محبت سے دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بھری کائنات میں جو سب سے بڑی عنایت ہے کسی بندے کے اوپر، وہ کیا ہے؟ اس معمول ہستی میں، اس عالم آب و گل میں اگر اللہ کی نعمتوں کو گنا جائے تو وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو انسان کو اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، جو میرا حاصل مطالعہ ہے، جو میرے مطالعے کا نچوڑ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سارے کا سارا قرآن مقدس اسی بات کے اوپر رہنمائی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، لیکن ملا کہاں سے ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے۔ سینہ مصطفیٰ سے، یہ سوغات سینہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھیں تو اس کے اندر مضامین تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ خزانہ ملا کہاں سے ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے۔ سینہ مصطفیٰ سے۔ سورہ آل عمران ملی کہاں سے ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے۔ سورہ النساء ملی کہاں سے ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے۔ سورہ یاسین ملی کہاں سے ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے۔ میں اس کو مزید سلیس کر دیتا ہوں، مزید آسان کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، اس کا منشا کیا ہے؟ رب کہنا کیا چاہتا ہے اور رب کون سی تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ یہی مقصود ہے کہ جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے جسم پاک سے لگنے والی چادروں کی باتیں کرتا ہوں، جب میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی میرے محبوب سے محبت کر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چادر بدل گئی، لحاف لے لیا، کمبل نما لحاف لے لیا تو انداز گفتگو بدل گیا۔ فرمایا یا ایھا المدثر، ارے لحاف لینے والے محبوب، لحاف لینے والے محبوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کندھے کے اوپر چادر آ جائے تو وہ بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے، اگر ان کے کندھے کے اوپر لحاف آ جائے تو وہ بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ حضرات محترم، اسی سے یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے کندھے پہ آنے والا کمبل کتنا پیارا لگتا ہے تو ان کے کندھے پہ کھیلنے والا حسین کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی ہے، اللہ کریم اس کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم ہے
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، یہاں تم چلتے پھرتے ہو، اس لیے میں اس شہر مقدس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا وَالْعَصْرِ، مجھے قسم ہے زمانے محبوب کی، جن لمحات میں، جن گھڑیوں میں، جن برہات میں میرے محبوب کی سانسیں موجود ہیں اور سانسوں کی خوشبو موجود ہے، اللہ کریم اس زمانے کی قسم اٹھاتا ہے۔ مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، تبدیلی کیا میرا رب لانا چاہتا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اگر میں اس محبوب کے قدموں سے لگنے والے ذروں سے پیار کرتا ہوں، خالق کو کر، تو تم امتی ہو کر پیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں اس کے زمانے کی گھڑیوں سے پیار کرتا ہوں، خالق کو کر، مالک کو کر، تو تم ان کے غلام ہو کر ان سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سارے کا سارا قرآن پڑھ لو، قرآن مقدس الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مطالعہ کرو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محاسن نظر آئیں گے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکارم نظر آئیں گے، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں نظر آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں نظر آئیں گی۔ اسی لیے تو حضرت میاں سبار فکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شتمتاں زیرہ زبرہ اور شان نبی تقاضا آ گیا رب العزت کی بارگاہ سے، ڈیمانڈ آ گئی اللہ کریم کی بارگاہ سے، حکم آ گیا اللہ کریم کی بارگاہ سے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا لوگوں سن لو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مومنوں سے تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنا لطیف تعلق موجود ہے، کتنا گہرا تعلق موجود ہے، کتنا مضبوط تعلق موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی لیے تو شاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جب جان قربان کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں بھی بنا، کروں کیا کرو دو جہاں اتنا مضبوط تعلق ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب بھی ہے، جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس خزانے سے، نور کے کس خزانے سے ہمیں جوڑ دیا، نور کے کس مرکز سے ہمیں جوڑ دیا، نور کے کس مخزن سے ہمیں جوڑ دیا، نور کے کس معدن سے ہمیں جوڑ دیا، کتنی پاکیزہ ہستی سے ہمیں جوڑ دیا۔ فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب بھی ہیں اور جان سے زیادہ قریب بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده والناس اجمعین. فرمایا زمین کے سینے میں بسنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو میرا یہ ارشاد سن لو. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ بھی اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا. اب یہاں سے جو کنکلوژن نکلا، جو خلاصہ نکلا، جو تلخیص برآمد ہوئی، جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ہر امتی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آقا کریم سے پیار کرے، آقا کریم سے پیار کرے. پیار کرنا ضروری ہے، آقا کریم سے محبت کرنا ضروری ہے. اور بے محبت اگر کوئی نمازیں پڑھے بے نور سجدے کہلائیں گے، بے نور سجدے کہلائیں گے. نماز تب نماز بنے گی جب نماز کے اندر محبت آ جائے. روزہ تب روزہ بنے گا جب اس کے اندر محبت رسول آ جائے. حج تب حج بنے گا جب اس میں محبت رسول آ جائے. مگر نہ کتنے لوگ تھے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی کو کون نہیں جانتا؟ منافقوں کا سردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے ہیں، اور لوگوں نماز پڑھانے والا نبیوں کا امام ہو. پیچھے دو قسم کے نمازی کھڑے ہیں، ایک محبت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ایک فقط اوپر سے نماز پڑھنے والے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور عبداللہ بن ابی منافق بھی پیچھے کھڑا ہے. میرے آقا کریم نے تکبیر کہی تو دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے. آقا کریم نے ہاتھ مانے تو دونوں نے ہاتھ مان لیے. آقا کریم رکوع گئے تو دونوں رکوع چلے گئے. نبی کریم نے سجدہ کیا تو دونوں سجدے میں چلے گئے. نبی کریم اتحیات میں بیٹھے تو دونوں اتحیات میں بیٹھ گئے. میری نبی نے سلام پھیرا تو دونوں نے سلام پھیر دیا. لیکن لوگوں صدیق اکبر کے سجدوں نے اس کا مقام بلند کر دیا. عبداللہ بن ابی منافق سجدے بھی کرتا رہا لیکن ذلیل سے ذلیل تر ہوتا چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو نماز سے پہلے محبت رسول ضرور ہے. نماز سے پہلے بولو تو صحیح، نماز سے پہلے سب بولے نماز سے پہلے محبت رسول ضروری ہے، عشق رسول ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت ضروری ہے. حضرات محترم، الفت ویسے نہیں ہوتی، محبت ویسے نہیں ہوتی. انسان کے حصول کے اندر ایک دل ہے جس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گوشت کا لوتھڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. یہ حضرت دل، یہ پوری سلطنت کی شاہ ہے، پوری سلطنت کی امیر ہے. اس دل کا پورے جسم کے اوپر حکم چلتا ہے. حضرات محترم، محبت کرنا یہ اس کا کام ہے. اللہ کریم نے اس کو محبت کا ظرف بنایا ہے، برتن بنایا ہے. تو محبت ویسے نہیں ہوتی. حضرات محترم، محبت کے لیے چند لوازمات ضروری ہیں. سب سے پہلے محبت کے لیے جو پہلا لازمہ ہے وہ یہ ہے، محبت اس سے ہوگی جس کے پاس جمال ہوگا. محبت کے لیے جو پہلا لازمہ اور پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت خوبصورت ہو. وہ شخصیت خوبصورت ہو تو دل مائل ہوگا، دل مائل ہوگا، دل گھائل ہوگا، دل متوجہ ہوگا اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دے گا. تو محبوب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جمال ضروری ہو، جمال موجود ہو.
حضرات محترم، اگر یہ معیار لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہو تو اللہ کریم نے اس کائنات میں بڑے بڑے حسین لوگ پیدا کیے، لیکن اللہ کی بھری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اللہ کریم کے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ آؤ میں قرآن کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذی یراک حین تقوم، فرمایا میرے محبوب گرامی جب تم قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو میں خدا تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھنا پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھنا پسند کرتا ہے، تو اللہ کریم فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تم کھڑے ہوتے ہو نا تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک کا مطالعہ کرو، فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب گرامی تم تو ہماری نگاہ قدرت میں بسے رہتے ہو۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آتا، فرمایا محبوب ہماری نگاہوں میں تو تم ہی بسے رہتے ہو، ساڑیاں نظروں میں تو تم ہی بسنے سنیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تیرے نال بس دے جہان سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تیرے نال بس دے جہان سونیا۔ فرمایا الذی یراک حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو میں خداوند قدوس، میں خلاق عالم، میں علیم بذات صدور، میں دنیا کو رنگینیاں دینے والا، میں چاند کو چاندنی دینے والا، میں سورج کو تمادت دینے والا، میں ہوا کو برودت دینے والا، میں زمانے کو رنگینیاں دینے والا، میں خدا بے نیاز تیری ادائیں دیکھتا رہتا ہوں۔ محبوب میں تیری ادائیں دیکھتا رہتا ہوں، الذی یراک حین تقوم۔ ایک حوالہ اور قرآن پاک سے پیش کروں، جب سج دھج کے معراج کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، سوئے افلاک روانہ ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا اور لوگوں قرآن موڑ آئے، فرمایا من نجمی اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ کی جب وہ بلندیوں کی طرف ماپے پرواز ہوا، کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے اور کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے، میرا محبوب نگاہ قدرت کا تارا ہے، سبحان اللہ، بولو سارے سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ قدرت کا تارا ہے۔ حضرات محترم، اگر یہ بات صحابہ کرام سے پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک رات تھی اور میری قسمت اور سریا کے اوپر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، آپ کا سر اسود میری گود میں تھا، نبی مکرم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، میری آنکھوں کی پٹریاں آپ کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی تھی، میں کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چمک کو دیکھتا، اس کے اندر کی چمک، اس
کے اندر بھی چمک، اس کے اندر بھی حسن، اس کے اندر بھی حسن، اس کے اندر بھی جمال، اس کے اندر بھی جمال، اس کے اندر بھی بیوٹی، اس کے اندر بھی بیوٹی، اس کے اندر بھی جاذبیت، اس کے اندر بھی جاذبیت، اس کے اندر بھی کشش موجود، اس کے اندر بھی کشش موجود۔ آج میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے، تو پھر فیصلہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، فرماتے ہیں اور زمانے والوں سن لو، بے شک آسمان کا چاند بڑا خوبصورت صحیح، لیکن اس سے بڑھ کے آمینہ کا لال خوبصورت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ ترتیب بھی ٹھیک رکھو نا، نعرہ تکبیر سب سے پہلے اللہ کی کبریائی، نعرہ تکبیر، بولو نعرہ تکبیر۔ تماشائی بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، حضور کا ذاکر بن کے بیٹھنا چاہیے۔ وہ تماشائی ہوتے ہیں جو اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ذاکر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں تو ساتھ خود بھی زبان ہلاتے ہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں نے بہت توجہ سے دیکھا، بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند بڑا خوبصورت صحیح، لیکن آمینہ کا لال اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس چہرے کا جمال دیکھا تو بول پڑے، فرماتے ہیں مجھ چند بدل شاشانی مجھے جنگ دلانے کالی دلفت یکی مستانی کالی دلفت یکی مستانی مخمور یقینی مد بھریاں جانا کھاں میں جانا کھاں اس صورت میں، اس صورت میں، اس صورت میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں، سچیا کھاں دے رب دی شانا کھاں، سچیا کھاں دے رب دی میں شانا کھاں، جس شان تو شانا سب بڑھیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ اور یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا، اس صورت میں جانا کھاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت میں جانا کھاں، اس صورت کتنے مقدر کی بات ہے کہ تصور میں حضور کا چہرہ بسا کے کہہ رہے ہیں اس صورت میں جانا کھاں۔ میرے دوست کو قرآن کی زبان بھی سنو، اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لعمرو کا اے جانی جہاں مجھے تیری جان کی قسم، اے جانی جہاں مجھے تیری جان کی قسم۔ کون فرما رہا ہے؟ جس نے جناب آدم علیہ السلام کو جان عطا فرمائی،
جس نے جناب نوح کو جان عطا فرمائی، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جان عطا فرمائی، جس نے اسماعیل علیہ السلام کو جان عطا فرمائی، جس نے حضرت ایوب کو جان عطا فرمائی، جس نے حضرت یعقوب کو جان عطا فرمائی، جس نے جناب یوسف کو جان عطا فرمائی، جس نے جناب یونس کو جان عطا فرمائی، جس نے جناب موسیٰ و عیسیٰ کو جان عطا فرمائی، اتنی قیمتی جانیں جس نے پیدا کی، لیکن کسی جان کی قسم اس نے نہیں اٹھائی۔ اپنے محبوب پہ نظر پڑی تو فرمایا لامرو کہا اے جان جہاں مجھے تیری جان کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہنا بنتا ہے اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا۔ تو محبت کے لیے سب سے پہلا لازمہ اور پہلا تقاضا ضروری ہے کہ محبوب کے پاس جمال ہو، بیوٹی ہو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا سونا بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ لوگوں میں چونکہ طبائع مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جمال دیکھ کے راغب ہوتے ہیں، تو فرمایا جمال پسند ہو، حسن پسند ہو، اگر حسن دیکھ کے آنا چاہتے ہو تو آؤ آمینہ کے لال کے حسن کو دیکھو، ایسا حسن میں نے کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرات محترم دوسرا لازمہ یہ ہے، محبت کے لیے دوسری بات یہ ضروری ہے کہ محبوب کے اندر کمال موجود ہو۔ کمال جہاں کمال ہوگا وہاں محبت ہوگی۔ کسی بندے کے اندر کوئی کمال نظر آئے، مخلوق خدا ادھر متوجہ ہو جائے گی، سائنٹسٹ کے ساتھ پیار ہو جائے گا، انجینئر کے ساتھ پیار ہو جائے گا۔ اگر کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اس کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی، اگر کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے تو طبیعت ادھر مائل ہو جائے گی۔ جہاں کمال نظر آئے طبیعتیں مائل ہو جاتی ہیں، گھائل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس معیار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھو تو میری پاک نبی کو اللہ کریم نے اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس جہان میں دیکھو میرے نبی ہر کمال میں فائق نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی سادی سی مثال عرض کروں جو آپ سب لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غزوہ بدر میں لڑتے لڑتے کہیں آنکھ پہ چوٹ لگی اور ڈھیلا باہر نکل آیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تو وہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، ان کو معلوم تھا میرے نبی کی شانیں کیا ہیں، ان کو معلوم تھا میرے نبی کی عظمتیں کیا ہیں۔ ڈھیلا اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا، ریشے لٹک رہے آنکھ کے، دوڑتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کی میرے کریم میری آنکھ نکل گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قتادہ آنکھ نکل گئی ہے تو میں کیا کروں، میں اس وقت کوئی سامان تو نہیں رکھتا، کوئی دوائی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم ایسا جواب نہیں دیا میرے آقا نے، آپ مسکرائے اور وہ جو مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنی ان دو انگلیوں میں حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا پکڑ کے آنکھ کے گوشے کے اندر رکھا، اوپر سے لوہے کے تہر لگا دیا۔ حضرات محترم بس آنکھ میں ڈھیلا رکھنے کی دیر تھی، جہاں جہاں سے ریشے ٹوٹے تھے
شاید وہ انتظار کر رہے تھے حضور ارشاد فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جفی لگا لیں. ڈاکٹر کو دوائی لگا کے جوڑنا پڑتے ہیں، ڈاکٹر کو دوائی لگا کے جوڑنا پڑتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ کو دوائی لگا کر کے جوڑنا پڑتے ہیں. لیکن یہاں تو ریشے پہلے ہی منتظر تھے. جب میرے آقا نے گھیرا رکھا وہ شاید جسم کے اندر اوپر تو آب دہن لگایا، بس تو آب دہن لگانے کی دیر تھی، نہ آنکھ میں درد رہی، کچھ سارے کے سارے شیشے بھی ٹوٹ گئے، آنکھ کی بینائی بھی بحال ہو گئی. اور جاتے ہوئے حضرت قتادہ کہہ رہے تھے تو میرا مان تے ترام سونیا، تو میرا مان تے ترام سونیا، تیرے نال بس دے. بولو کدھر فوتی نہ ہو جاؤ. تو میرا مان تے ترام سونیا. نہیں یار مل کے پڑھو، مل کے پڑھو. تم میرا مان تھے، تم میرا مان تھے ترام سونیا، تیرے نال بس دے جہان سونیا. تم میرا مان تھے ترام سونیا، تم میرا مان تھے ترام سونیا، تم میرا مان تھے ترام سونیا، تیرے نال بس دے جہان سونیا. ایک اور منظر بھی عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک صحابیہ نے عرض کی میری کریمہ اگر اجازت ہو تو میں ممبر بنوا کے پیش کروں. ممبر آنے سے پہلے نہ کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ صدیوں کا سوکھا ہوا تنا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صدیوں کا سوکھا ہوا تنا مسجد نبوی شریف میں موجود تھا. اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے آپ اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو جب تعداد بڑھ گئی اور خطبہ تھوڑا طویل ہونے لگا تو صحابیہ نے عرض کی اگر اجازت ہو تو ممبر بنوا کے پیش کروں. ان کا غلام بڑھائی کا کام کرتا تھا، ترخان والا کام کرتا تھا، بڑھائی والا. تو اس نے آرڈر دے دیا کہ ممبر بنوا کے پیش کیا جائے. ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی شریف میں ممبر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھجور کے تنے سے ہاتھ اٹھا لیے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. جب خود گفتگو شروع کرنے لگے تو کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات کیا منظر ہوگا. کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا نے پوچھا صحابہ کرام معلوم ہے یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. فرمایا صحابہ کرام یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، میرے فراق میں رو رہا ہے، میری محبت میں تڑپ رہا ہے، یہ گزارش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے میرے کریم مجھ سے کیوں روٹ گئے، آج مجھ سے روٹ کیوں گئے، آج مجھ سے پیچھے کیوں ہٹ گئے. حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کا رونا دیکھا تو ممبر چھوڑ دیا. آپ ممبر سے نیچے اترے، کھجور کا تنا رو رہا تھا، قدم آگے بڑھایا وہ رو رہا تھا، مزید آگے گئے وہ رو رہا تھا. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ لیے تو وہ ایسے چپ کر گیا جیسے روتے ہوئے بچے کے سر کے اوپر ماں ہاتھ رکھتے تو اس کو سکون مل جاتا ہے.
ایک زبان حال ہوتی ہے. زبان حال یعنی آپ کا چہرہ بھی بولتا ہے کبھی کبھی, چہرے کی مسکراہٹ بھی بولتی ہے کبھی کبھی, آپ کے ظاہری قوائف اور حالات بھی بدلتے ہیں, بولتے ہیں کبھی کبھی. تو گویا اس تنے کا جو چہرہ تھا, اس تنے کی جو زبان حال تھی وہ کہہ رہی تھی. جب میرے آقا نے اس کو سکون بخش دیا تو وہ تنا کہہ رہا تھا سادہ چین قرار سونیا, سادہ چین قرار سونیا, تیرے نال وسدی بہار سونیا, سادہ چین قرار سونیا. آج تو آپ کی آواز نہیں نہ نکل رہی. میدان معاشر میں اگر گئے پھنس, میدان معاشر میں اگر گئے پھنس, اور پھر اوپر سے محبوب آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ فرشتوں چھوڑ دو ہمارا غلام ہے, جانے دو اسے جانے دو, تو اس وقت یقیناً آپ کی زبان بولے. اس وقت آپ بولنے میں کنجوسی نہیں کریں گے, آپ یقیناً کہیں گے تم سادہ چین دے قرار سونیا, تم سادہ چین دے قرار سونیا, تم سادہ چین دے قرار سونیا, تیرے نال بسدی بہار سونیا. سبحان اللہ. اچھا جی, آگے بات بڑی قابل توجہ ہے, ذرا دھیان سے سنیے. آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے, تنے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے تو وہ چپ کر گئی. توجہ ہے آپ. پھر آپ اسے فرما رہے ہیں اچھا بھائی 10 دن ایتھے ہی ہرا کر دئیے, تیریاں شاخاں نکل آون, تیرے اتنے کھجوراں لگن, اے لوگ تیریاں کھجوراں کھان. تیری مرضی کیا ہے؟ کھجور کے تنے سے مرضی پوچھی جا رہی ہے. کون مرضیاں پوچھتا ہے؟ جو جس کے پاس اختیار موجود ہو. آج مولوی کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. سارے جہان کا اختیار جج کا اختیار مان لیتا ہے, صدر کا اختیار مان لیتا ہے, وکیل کا اختیار مان لیتا ہے, بلکہ یوں کہیے کہ ایس ایچ او کا اختیار مان لیتا ہے, لیکن نبی کا اختیار نہیں مان لیتا. نبی کو بے اختیار سمجھتا ہے نامراد. نبی بے اختیار ہے تو پھر اور کس کے پاس اختیار ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پوچھ رہی ہیں تنے سے, ایتھے ہی ہرا کر دیے, تیریاں شاخاں نکلن, تیرے تے کھجوراں لگن تے لوگ کھان, یا تجھے میں جنت میں بھیج دوں, یا میں تجھے جنت میں بھیج دوں اور وہاں تیری کھجوریں وہاں اہل جنت کھائیں. میرے دوستو کتنا خوبصورت اختیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا, اس نے کہا میرے کریم مجھے جنت میں پہنچا دیجیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفنا دیا اور فرمایا کہ یہ جنت میں پہنچ گیا, یہ جنت میں. اور قیامت والے دن جب آپ لوگ جنت میں ہوں گے تو وہ تنا بھی جنت میں ہوگا. وہ تنا بھی. کتنی کھجوریں پیدا ہوئی تھیں اس سرزمین کے اوپر, لیکن باقی تو زمین کے اوپر ہی رہ گئی, باقی تو زمین کے اوپر ہی رہ گئی. اور وہ تنا جنت میں پہنچ گیا, کھجور کا درخت بن گیا, اس کو سوغات محبت نصیب ہو گئی, اس کو محبت کا دیوار نصیب ہو گیا, اس کو محبت کا انعام نصیب ہو گیا. اور میرے دوستو اگر کھجور کا تنا نبی کریم سے پیار کر کے محروم نہیں رہتا, امتیوں تم پیار کرو گے تو کیسے محروم رہو گے؟ آؤ میرے نبی سے پیار کرو اور کہو تم سادہ چین دے قرار سونیا, تم سادہ چین دے قرار سونیا, تیرے نال وسدی
کہا کہ آسانی سے آپ کے بھیجا شریف میں اتر جائیں، آپ کے دماغ میں اتر جائیں۔ آج کل ایک مفتی ہے جو سراسر مفتی ہے، یوٹیوبر مولوی، اور بائی نیچر تو وہ کوئی مسکرہ ٹائپ آدمی ہے، بائی نیچر تو وہ بھنڈ ہے، حادثاتی طور پر مولویوں کے سب میں آ گیا۔ نام اس کا مفتی طارق مسعود ہے، اس کا نام مفتی طارق مسعود ہے، کراچی کا رہنے والا۔ اگلے دن وہ کینیڈا میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے، کیونکہ آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، زید بن ثابت کو بلا لیا یا کسی اور صحابی کو بلا لیا اور اسے کہا کہ لکھ دو۔ اب صحابی سے ہو گئی غلطی، تو چونکہ آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے اس لیے کریکشن کی نہیں، اصلاح کی نہیں، لہذا وہ غلطیاں اب تک یہاں تک موجود ہیں۔ پھر قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی دے دیا، اس نامراد کو خود صرف نہیں آتی، خود نحو نہیں آتی، اس نے قطر و نداء نہیں پڑھی، اس نے دیگر نحو کی کتابیں نہیں پڑھی، اس نے نحو و صرف کے اصول نہیں پڑھے، مگر نہ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نون تاکید خفیفہ کو کس کس انداز میں لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امی کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ بھئی امی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے پاس، یہاں کے استاد کے پاس نہیں پڑھا۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کے کسی استاد کے پاس آپ نے نہیں پڑھا۔ اگر نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کرتے ہو، اٹھاؤ قرآن مقدس، پروردگار عالم کے ساتھ ستا رہا ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ میرے دوستو، اللہ سکھلانے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے والے ہوں، نہ سکھانے والے میں کوئی کمی ہے نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی ہے، پھر کمی کوئی کیسے رہ جائے گی؟ دوسرے مقام میں قرآن مقدس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، میرے نبی کے کمال میں ہے، میری نبی کی رفعت میں ہے، میری نبی کی بلندی میں ہے، میری پاک نبی کی شان میں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد فرما دیں، احساس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا محبوب گرامی آپ جلدی جلدی زبانیں لاتے ہو تاکہ قرآن یاد ہو جائے۔ محبوب نہ تجھے زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا، آگے جا کے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی جزیات و کلیات کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو ساری ذمہ داری اپنی لے لی ہے، فرمایا محبوب تجھے سکھانا بھی میری ذمہ داری، تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، تیرے اوپر جزیات و کلیات کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ پھر پتہ نہیں اس مفتی طارق مسعود کو کیا بھلیکھا لگا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر قرآن مقدس میں صحابی سے غلطی ہو گئی اور غلطی اب تک موجود ہے قرآن پاک میں، اور وہ کہتا ہے کہ کئی مثالیں موجود ہیں، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ کدھر جائے گا کہ ہم ہی قرآن پاک کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی حفاظت کا وعدہ کدھر جائے گا؟
اور جانتے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کرپشن نہیں کر سکے، کیا الو بن کے یہ باتیں کر رہا ہے؟ کیا الو بن کے یہ باتیں کر رہا ہے؟ حضرات یاد رکھو، دنیا میں جتنے عالم ہیں سب سے زیادہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امی کی تعریف کی، آپ فرماتے ہیں امیوں دقیقہ دان عالم، امیوں دقیقہ دان عالم، بے سایہ سائبان عالم۔ اقبال کہتے ہیں لوگوں، یہ مفتی طارق مسعود سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو امی کا معنی کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ آپ نے دنیا کے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، لیکن میرے آقا کریم کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نبی کریم سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہ کمال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کس کے پاس پڑھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کس کے پاس پڑھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لو داع قال بعید لوجدت فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو گئی نا، میں لوگوں سے نہیں پوچھوں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا۔ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو گئی تو میں لوگوں سے نہیں پوچھوں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا۔ جب میرے نبی کے شاگردوں کی یہ شان ہے، آقا کریم کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینہ کیا روٹی کے لیے کھولا جاتا ہے؟ کیا پانی کے لیے کھولا جاتا ہے؟ کیا غذا کے لیے کھولا جاتا ہے دوستو؟ نہیں، سینہ علم کے لیے کھولا جاتا ہے، سینہ عرفان کے لیے کھولا جاتا ہے، سینہ معرفت کے لیے کھولا جاتا ہے، سینہ علوم کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا، بس دعا کریں ان مفتیوں اور مولویوں کے سینے بھی کھل جائیں۔ حضرات جس کا سینہ کھل جائے وہ تو پھر یوں کہتا ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہوروں سے حل نہ ہوا، مرادی کی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اسی منبر سے آپ نے یہ حدیث بھی کبھی سنی ہوگی، ضرور سنی ہوگی، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے آقا مجھے سوال کا جواب دے دیجئے، هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں آسمان کی تاروں کے برابر بھی ہیں کہ نہیں؟ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کسی کی نیکیاں، کسی کی نیکیاں، یہ نہیں پوچھا صدیق اکبر کی نیکیاں، یہ نہیں پوچھا فاروق اعظم کی نیکیاں، یہ نہیں پوچھا عثمان غنی کی نیکیاں، یہ نہیں پوچھا علی حیدر کرار کی نیکیاں، یہ نہیں پوچھا صہیب رومی کی نیکیاں، یہ نہیں پوچھا سلمان فارسی کی نیکیاں، کسی کی نیکیاں، کسی کی نیکیاں، کسی میں سارے آتے ہیں۔ اور اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے جس نے جواب دینا ہے وہ سب کی نیکیوں کو بھی جانتا ہو، آسمان کی تاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہو۔ تو ماں نے کیا عقیدہ دیا؟ ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین۔ ہماری ماں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اگر کلمہ پڑھتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر یہ عقیدہ رکھو کہ جو زمین پہ بستے ہیں غلام، میرے آقا ان کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، اور آسمان پہ جو چمک رہے ہیں تارے، میرے آقا ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔
سبحان اللہ. ماں کی بات تو مان ہی لینی چاہیے، اور ماں بھی وہ جو ام المومنین ہے. حضرات محترم، جب ماں کا معاملہ ہے تو کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا، ماں نے شکوے حرامی کرے دے، ماں نے شکوے حرامی کرے دے، وہ جاہل حیا کر حلالی رقم نہیں. یہ کیا ہے؟ تو ماں کہہ رہی ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانتا ہے اور سارے غلاموں کی تعداد بھی. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں زکوٰۃ سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں حج سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کی جبینوں میں سجدوں کا نور اتارنے کے لیے آیا ہوں، میں تارے گننے کے لیے نہیں آیا. میرے نبی نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی مہلت کے فوراً جواب دے دیا. فرمایا نام عمر، ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. بس مجھے اتنا صرف بتا دیجئے کہ آسمان پہ تاروں کی تعداد کتنی ہے. آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، خلائی شٹلیں چھوڑی جا چکی، خلائی اسٹیشن بن گئے، انسان نے چاند کے سینے پہ قدم رکھ دیا، مریخ و مشتری کو مسخر کرنے پہ آمادہ ہے، چاند سورج کی شعاؤں سے نوکری لے رہا ہے. حضرات محترم، اتنی ترقی کر گیا دنیا میں انسان، ٹیلیسکوپ بن گئی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کے آلات تیار ہو گئے، دوربین اور خوردبین، اور پتہ نہیں ستاروں کی کہکشائیں کیسے کیسے دیکھنے کے زاویے بن گئے. لیکن آج تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکا آسمان پہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے. آمینہ کے لال تیری ذات پہ لاکھوں سلام. میرے نبی نے چٹکی میں بتا دیا، جتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں اتنے آسمان کے تارے ہیں، جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کل یا پرسوں بھی کسی جگہ پہ کہا تھا کہ بعض لوگوں کو حضرت عمر سے بڑی پرخاش ہوتی ہے. حضرت عمر کا نام سن کے کئی لوگ بڑے گھبرا جاتے ہیں. تو جس کو حضرت عمر برداشت نہیں ہوتے وہ اپنی چارپائی آسمان کے نیچے سے کھینچ لے، اس لیے کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں ہر تارہ حضرت عمر کی نیکی یاد کرواتا ہے. اہل محبت کو ہر تارہ حضرت عمر کی عظمت کا مینارہ لگتا ہے. تو میں نے کہا اگر حضرت عمر سے اتنی ہی نفرت ہے تو پھر اپنی چارپائی کھینچو آسمان کے نیچے سے، سائڈ پہ کر لو اپنی چارپائی. تو جواب ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آسمان کے نیچے سے نہیں نکل سکتے. تو میں نے کہا اگر آسمان کے نیچے سے نہیں نکل سکتے تو سینے سے بغض عمر نکالو جاؤ، بندے سے بولتے پڑ جاؤ. حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا دوسری چیز جس کے لیے محبت ہوتی ہے وہ کسی ہستی میں کمال ہو تو محبت ہوتی ہے. جس اینگل سے، جس زاویے سے حضور کی ذات گرامی کو دیکھیں تو آپ کی ذات میں کمال ہی کمال موجود ہے، کمال ہی کمال موجود ہے، کمال ہی کمال موجود ہے. میں نے صرف چند مثالیں عرض کی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتا رہوں تو شاید سال گزر جائے اور میرے آقا کے کمالات پھر بھی شاید میرے جیسے ناقص بندے سے بھی ممکن نہیں کہ سب لوگ اپنے آقا کی شانیں بیان کر سکے. تو جو کامل لوگ ہیں ان کی تو بات ہی ہو گئی. تیسری بات، محبت کے لیے تیسرا لازمہ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جس شخصیت میں نوال ہو یعنی سخی ہو، شخصیت سخی ہو تو پھر بھی لوگ راغب ہوتے ہیں، پھر بھی محبت ہوتی ہے، پھر بھی رغبت ہوتی ہے، پھر بھی کشش ہوتی ہے. حضرات محترم، اگر اس حوالے سے محبوب کو دیکھو، میرے آقا کی ذات گرامی کو دیکھو، تو کسی اور حوالے میں پڑھنے سے پہلے میں خدا کا قرآن پیش کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے دروازے پہ سائل آئے نہ جھڑکنا نہیں. جھڑکنا نہیں ہے سائل کو، جھڑکے تو وہ جس کو کمی کا خطرہ ہو.
جس کو کمی کا خطرہ ہو وہ چھڑکے جا ٹوٹ جا اجے ہوں دیتے نے پہلے تیرے تو پہلے ایک بندہ ہوتا سب یہ دیتے ہوں پھر تم آ گئے ہوں پیچھے پھر تیرے پیچھے کوئی اور آ جائے گا. بھئی یہ چھڑکتا وہ ہے، دور وہ بگاتا ہے جس کو خطرہ ہو اور جس کو میرے رب نے کہہ دیا ہو بابو تو نے چھڑکنا نہیں، نہ میرے خزانے کم ہوں گے اور نہ تیری طبیعت صحت ہوگی. لینے والے لیتے رہیں گے اور بزبان حال کہتے رہیں گے تم میرا مان جتنا سونیا. نہیں آپ نے توجہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ آ گئے سائل بن کے. ابو ہریرہ سائل بن کے آ گئے. انہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، فرامین سنتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی. میرے آقا مہربانی فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سقردا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. آپ توجہ نہیں کر رہے، میں تقریر کیا کرتا ہوں. چادر میں حافظہ ڈالا جاتا ہے. بھئی چادر میں دانے ڈالے جاتے ہیں، چاول ڈالے جاتے ہیں، مونجی ڈالی جاتی ہے، جو ڈالے جاتے ہیں، باجرہ ڈالا جاتا ہے، جوار ڈالی جاتی ہے. چادروں میں حافظے نہیں ڈالے جاتے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا. جب میرے آقا نے فرمایا تم سقردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. جناب ابو ہریرہ نے چادر پھیلا لی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چلو بھر کے چادر کے اندر ڈالا، پھر چلو بھرا، پھر چادر کے اندر ڈالا، پھر چلو بھرا، پھر چادر کے اندر ڈالا. فرمایا سم ہویا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لو. پھر جناب ابو ہریرہ زمانے کو بتلاتے تھے اور لوگوں نبی کا سائل بننے سے پہلے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، لیکن جب سے نبی نے نوازا ہے مجھے اس کے بعد کوئی چیز بھولی ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. ابو ہریرہ پھر یقینی طور پہ کہتے ہوں گے تم ساڈا مان تے تران سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تیرے نال وسدا ہے جہان سونیا. حضرات تتمہ خلاصہ نچوڑ کنکلوژن تقریر کا محصل یہ ہے کہ طبیعتیں مختلف ہیں. کوئی جمال پسند ہے، کوئی کمال پسند ہے، کوئی نوال پسند ہے. اللہ نے فرمایا او جمال پسند ہو ادھر دیکھو تو صحیح، اگر آنکھ جم گئی پھر ہٹے گی نہیں. کمال پسند ہو، کمال پسند ہو، کمال دیکھ کے پیار کرنے والوں دیکھو میرے نبی جیسا کمال کسی کے اندر ہے. اور نوال پسند ہو، سخاوت دیکھ کے پیار کرنے والوں دیکھ لو میرے نبی جیسا کوئی سخی ہے. جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر میرے نبی کا جمال بھی تقاضا کرتا ہے کہ میرے نبی سے پیار کیا جائے، میرے نبی کا کمال بھی تقاضا کرتا ہے کہ میرے نبی سے پیار کیا جائے، اور میرے نبی کا نوال بھی تقاضا کرتا ہے کہ میرے نبی سے پیار کیا جائے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسی پیار میں زندگی اور اسی پیار میں موت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.